بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین مکرم، جو آدمی بھی یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی تمام مرادیں پوری فرماتا ہے۔ اتنی دولت آ جائے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ کے حکم سے آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی۔ عمل اور ضروری ہدایات، یہ وظیفہ آپ نے نماز فجر کے بعد کرنا ہے اور اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ یہ اسماء ہے: یا نور یا باعث، یا نور یا باعث، یا نور یا باعث۔ 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو 23 روز تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اور اللہ کی عطا سے آپ کی تمام دل کی حاجات و مناجات بارگاہ الہی میں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور دسترخوان کو وسیع فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ و خیرات ضرور کر لیں۔ اگر زیادہ کی استطاعت نہ ہو تو ایک وقت کا کھانا کسی کو مسکین غریب کو کھلا دیں یا ایک کھجور ہی صدقہ کر دیں۔ اور انہی اسماء کا دوسرا وظیفہ یہ ہے: جو شخص گناہ کرنے سے تنگ ہو اور گناہ ترک کرنا چاہتا ہو لیکن اپنے آپ کو بے بس پاتا ہو، اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور استغفار کی کثرت کرے۔ نیکی پر استقامت کے لیے ایک یہ عمل کرے کہ رات کو بستر پر آنے کے بعد سونے سے پہلے دل پر دایاں ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر 11 مرتبہ یا باعث یا نور پڑھے اور سوچے کہ دل میں اللہ کا نور بھر گیا ہے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ انشاءاللہ ہر گناہ سے نجات مل جائے گی اور استقامت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس کو روز کا معمول بنا لے گا، اس کو دل کی دنیا کی بہت سی برکات حاصل ہوں گی۔ اس کے دل کو اللہ پاک نورانی کر دیں گے۔ اللہ پاک ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب کریں گے۔ ایسے شخص کو اللہ کی طرف سے اعمال کی لذت نصیب ہوگی۔ اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی۔ دل نیکی کی طرف مائل ہوگا اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ اس کے دل کو اس دن نورانی رکھیں گے جس دن بہت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ آخری لمحے میں اللہ اس کے دل کو نور عطا فرمائیں گے اور زبان پر کلمہ نصیب کریں گے۔ اور جس شخص کا دل گھٹا رہتا ہو، دل کی بیماری ہو، دل کی شریانیں یا وال بند ہو، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو شخص ٹینشن میں ہو اور دنیا جہان کے مسائل اس کے ارد گرد ہوں، اس کے دل کو سکون ملتا ہو، اس کے دل کو سکون نہ ملتا ہو، جس کو انوکھے الٹے سیدھے خواب آتے ہوں، وہ خواب آنا بند ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو دل کی گھٹن اور ٹینشن میں مبتلا تھے۔ یا باعث یا نور یا باعث یا نور پڑھنے سے اللہ نے گھٹن اور ٹینشن سے نجات دے دی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے جی چاہتا ہے خودکشی کر لیں۔ اللہ نے اس کیفیت، اس جذبے کو ختم کر کے دل کو سکون اور راحت عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کا دل ہر وقت
غصے اور جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ سے ہر وقت بھرا رہتا تھا، اور جن سے بچے اور دوست دور ہو گئے تھے ان کو چین اور سکون ملا۔ اور اس وظیفے کی برکت سے کتنے لوگ ایسے تھے جن کی راتوں کی نیندیں ختم ہو چکی تھیں اور گولیاں بھی ناکام ہو چکی تھیں۔ اس وظیفے یعنی یا باعث یا نورو کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نیند عطا کر دی۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کو ہائی بلڈ پریشر تھا اور بہت زیادہ ٹینشن تھی، ان کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کا دل نیکیوں کو نہیں کرتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا دل نہیں کرتا نور کو، نیکیوں کو، درود پاک کو اور اولیاء کی محبت کو، صحابہ اہل بیت کی محبت کو، مدینے والے کے عشق کو۔ ان کا دل خود کرنا شروع ہو گیا اس عمل کی برکت سے۔ اصل تو دل ہے نا، دل چاہ لے تو جسم چاہ لیتا ہے، دل نہ چاہے تو جسم نہیں چاہتا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل لگنا شروع ہو گیا، تسبیح میں دل نہیں لگتا، تسبیح میں دل لگنا شروع ہو گیا، تلاوت میں دل نہیں کرتا، تلاوت میں دل لگنا شروع ہو گیا، اور اللہ کی محبت میں، خرچ میں دل نہیں لگتا، اس میں لگنا شروع ہو گیا۔ یا باعث یا نورو اتنا بڑا مبارک نام ہے، اس کا ورد کیجئے اور بتایا گیا عمل کیجئے اور فوائد حاصل کرتے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اپنی آنکھوں سے ان اعمال کے فوائد کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل ہند کو وظائف ٹی وی کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل ہند کو وظائف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل ہند کو وظائف ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔